ہماری یہ زبان جو ہے نا، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر یہ کنٹرول کر لو تو پھر دین پورے کا پورا آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں مجھے بات کرتے کرتے یاد آیا کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان میں، تو زور سے اپنی زبان جو ہے نا جو اپنے دانتوں میں دبا رہے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کا تو سارا فتنہ ہوتا ہے، یہ میرے قابو میں آ گئی تو سارا وجود میرے قابو میں آ جائے گا، سارا نفس میرے قابو میں آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے جب ہم زیادتی کرتے ہیں نا کسی پہ، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا غضب ہے اس انسان پہ جو کسی انسان پہ زیادتی کرتا ہے۔ اسی پہ مجھے ایک بہت خوبصورت ایک قصہ یاد آیا کہ میں پڑھی تھی حضرت علی حجویری کے بارے میں، کہ غصہ کیسے کنٹرول کرنے کے بارے میں تھا نا، کہ ایک دفعہ ایسے ہی وہ ان کے جو مرشد تھے انہوں نے ان کو کہا کہ تم جاؤ لاہور کی طرف جاؤ، اور وہ جب سفر کے لیے نکلے، اٹس اے لانگ سٹوری لیکن میں آپ کو چھوٹا، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا تو میں آپ کو چھوٹی سٹوری کر کے بتا رہی ہوں کہ وہ نکلتے ہیں، راستے میں وہ مسافر خانے میں ٹھہرتے ہیں، وہاں پہ آلریڈی کچھ لوگ مسافر خانے میں تھے، تو کہتے کہ میں کیونکہ سفر تھا اور سفر سے حالت بری ہوتی ہے، جیسے کپڑے بھی ان کے اس طرح کی حالت میں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی فقیر ہے، کوئی غریب سا آدمی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ بھوک سے بھی میرا برا حال تھا، تو انہوں نے سوکی روٹی جیسے ہوتی ہے نا وہ ان کے آگے رکھ دی، اور خود کہتے ہیں کہ اوپر چبوترے پہ جا کے کھانا کھانے لگے، اور کھانے کی خوشبو کہتے ہیں مسلسل مجھے آ رہی تھی، لیکن کیونکہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صبر شکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ میں نے روٹی کھا لی، اور کھانا کھانے کے بعد جب انہوں نے پھل کھانا شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھل پیل کرتے جاتے تھے، اور اس کا جو چھلکا تھا وہ ان کے اوپر پھینکتے جا رہے تھے اور ہنستے جا رہے تھے۔ جیسے آپ سوچیں کہ کبھی بیوقوفی میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے جمع ہوتے ہیں تو کسی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کی بالکل بات کہ وہ چھلکے ان کے اوپر پھینکتے تھے اور خود ہی آپس میں مذاق اڑا رہے، ہنس رہے تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے شروع میں I was feeling so pain کہ اتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے نا بندے کو جیسے، کہتے پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین تیرے ہی تو بندے ہیں، اگر تھوڑی دیر میرے پر چھلکے پھینک کے ان کو کوئی خوشی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور کہتے ہیں میں سو گیا، اور خواب میں کہتے ہیں پھر میں نے یہ دیکھا کہ میری کچھ منزلیں رکی ہوئی تھی کافی دیر سے، جس کے لیے میں بہت عبادت بھی کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہا تھا، اور میری وہ منزلیں رکی ہوئی تھی۔ اس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری ساری منزلیں کھول دی۔ سبحان اللہ! دیکھیں غصے کو اس وقت، کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان یہ سوچتا ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے پہلے تو سارا غصہ نکال لیا، اچھا تم نے یہ کیا، میں یہ کروں گی، تم نے یہ کر دیا، میں نے اب آگے سے تمہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ایسے غصے سے جواب دے دیا، اور پھر بعد میں کہ اچھا چلو جی میں اب صبر کرتی ہوں۔ یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کس وقت ہے کہ جس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہے نا اس وقت صبر کرنا۔ کہتے ہیں نا کہ جب بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جو، کھڑے ہو تو چلنا شروع کر دو، کوئی بھی حالت بدل لو، پانی پی لو، کسی طرح سے اس غصے کو ختم کر لو، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اس وقت شیطان آپ پہ سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ عدوان کی بات کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّخْطِ، اور اپنے کھانے میں حرام کو۔ اب دیکھیے حرام کھانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایک حدیث مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس خانہ کعبہ میں حج کے لیے جاتا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے اور دروازہ پکڑ کے رو رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل دیکھو یہ بندہ جو اس وقت میرے گھر میں، دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبیرہ اور صغیرہ گناہ سب معاف کر دیتے ہیں، تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو اس وقت اتنا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، دیکھو یہ جو سفر کر کے آیا وہ بھی حرام کے پیسوں کا، جو اس نے احرام باندھا وہ بھی حرام کے پیسوں کا، اور جو اس کے پیٹ میں لقمہ ہے وہ بھی حرام کے پیسوں کا، تو مجھے بتاؤ کہ میں اس کی دعائیں کیسے قبول کروں؟ جسٹ ایسی جب حدیث پڑھتے ہیں تو جان نکل جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اگر عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس نے فار ایگزامپل اس نے جو کپڑے پہنے وہ 10 درہم کے ہیں،
اور 9 درہم اس کے اندر جو ہیں وہ سارے حلال کی کمائی کے ہیں، اور اس میں سے 1 درہم حرام کی کمائی کا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے، اس کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ وہ پوری رات عبادت کرتا رہے یا پورا دن عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے حرام کا ایک لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالنے سے پہلے کروڑ مرتبہ سوچیں، پھر آپ کتنی نیکیاں کر لیں، آپ مسجدیں بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کریں، دنیا میں اس کا ثواب ملے گا، دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا نا آپ کو۔ جن کے آپ مسجد بنا رہے ہیں، واہ واہ جی فلاں بندے نے مسجد بنا دی، آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، بڑا نیک ہے، اس نے بڑا سخی ہے، اس نے یہ کر دیا، آپ نے جو نیکی کا کام کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، آپ کو دنیا میں اجر ملے گا اس کا، لیکن آخرت میں بینکرپٹ ہو جائیں گے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لبئس ما کانوا یعملون، اور بڑا ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، لولا کہ کیوں نہیں، ینہاہم الربانیون کہ روکتے انہیں رب والے، والاحبار اور ان کے علماء، ان قولہم ان کی بات سے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں علماء کے بارے میں یہ سب سے مشکل، سب سے سخت آیت تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں انہوں نے ان کی یہ باتیں جو اس طرح کی کرتے ہیں اسے کیوں نہیں روکا۔ دیکھیں یہاں پہ عمل کی بات نہیں آئی ہے، ایسا نہیں تھا۔ ان کے دین میں جو ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ ان کا دین جیسے تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عقیدہ جس طرح کہتے ہیں، عقیدہ ان کا پکا تھا۔ یہاں پہ قول کی بات ہو رہی ہے، ہم دیکھیں مجھ سے کتنی بڑی بڑی باتیں نکال دیتے ہیں نا، مذاق کرنے کے سینس میں، ہم غائب میں جیسے فرشتوں کی بات ہے، حوروں کی بات ہے، جنت دوزخ کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی بات، ان کی قول کی بات کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے علماء ان کو کیوں نہیں منع کرتے، ان کے بات کی وجہ سے الاثم جو وہ گناہ کی باتیں کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّخْطَ اور جو وہ حرام کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لبئس ما کانوا یصنعون اور کتنا ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے علماء کی تو ذمہ داری بہت بڑی آ جاتی ہے نا، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے لیے، میں اکثر آپ سے بات کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور دنیا میں جب بھی وہ اپنا علم دیتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرشتے اور کائنات کی ایک ایک چیز اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا بار بار اور کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے دوسری طرف ان کو اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں، اگر ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اپنا جو ایز عالم انہوں نے جو لوگوں کو بتانا، اگر وہ نہیں ٹھیک طرح سے بتا رہے نا، تو دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب بھی پھر ان کے اوپر اتنا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اور ان میں تینوں میں سے ایک سخی ہے، ایک شہید ہے، اور ایک عالم ہے۔ یہ 3 لوگوں کو، اب میں عالم کی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، باقی تو کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے۔ تو عالم کو جب لایا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب اس نے جو بھی کیا ہوگا تو اس کے دل میں اس وقت اس کی نیت کیا تھی۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے دنیا میں ساری زندگی علم سیکھا، سکھایا، اور میں نے ساری زندگی اسی کام میں وقف کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جو کچھ کیا تمہیں اس کا صلہ اس دنیا میں مل گیا، کیونکہ تمہاری نیت اس وقت یہ تھی کہ تمہیں لوگوں میں تمہاری واہ واہ ہو، اور تمہیں لوگوں میں بڑا تمہارا نام ہو، تم نے میری خاطر نہیں یہ سارا کچھ کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ۔ دیکھیے نیت درست کرنے کی بات ہے۔ آج ہمارے علماء اگر آپ دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علماء، اگر ہم امام سیوطی کے بارے میں پڑھی تھی کہ ان کو اس وقت کے جو وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے ان کو بلایا کہ اب ملنے کے لیے بلایا، تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جاگتی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا ہوں، کہیں میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے شرف بخشا ہے یہ میرا ختم نہ ہو جائے۔ آپ کبھی ان کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھیں
کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں نا کہ قدم قدم پھونک کے چلتے تھے. تو آج جب ہم اگر اپنے علماء کے بارے میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو ہمیں اسی لیے تو تکلیف ہوتی ہے کہ جن کو ہم نے اپنا جن سے ہم نے سبق لینا ہے، جن سے ہم پوچھتے ہیں اگر ان کا یہ حال ہے تو ہم کدھر جائیں گے.